عبداللہ ابن عباس جمہور مفسرین امت اس آیت مقدسہ کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں والذی جاء بالصدق بالقرآن والتوحید وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر واصحابہ۔ اے لوگوں، وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے وہ توحید کا نور لے کر، نبوت کا عرفان لے کر، قرآن کے موتی لے کر، اللہ کی معرفت اور حقیقت کی نعمت لے کر محمد عربی دنیا میں تشریف لائے۔ وصدق بہ ابو بکر واصحابہ، اس سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ صحابہ کی جماعت۔ واہ 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 واہ۔ اس بات کو ماننا پڑے گا، عقیدت کا خراج پیش کرنا پڑے گا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا بات ہے، چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے آج اللہ سیدی صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کا مقام خلفائے راشدین میں اور صحابہ میں اس لیے بھی جدا گانا ہے کہ صدیق کی صحابیت کی گواہی خود رب العالمین نے عطا کی ہے۔ کسی کو کوئی صحابی مانے یا نہ مانے، قرآن کی صریح نص سے اگر قطعی طور پر کسی کی صحابیت ثابت ہے تو وہ میرے صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج تو قرآن کی صریح نص کا مطلب ہے وہ کھلا کافر ہے۔ جو اس بات کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور غلط بات یہ ہے، ان کا اعتراف تشریف فرما ہے، یہ صاحب اور صحابی ہونا صحبت کا ثمر ہے، صحبت کی محبت کا اثر ہے، محبت کی قربت کا ثمر ہے۔ حقیقت یہ ہے صدیق اکبر نے اپنی رفاقت، اپنی غلامی یوں بیان فرمائی، دنیا والوں کو یہ بتا دیا میرے آقا مکے میں صدیق اکبر مکے میں، واہ واہ واہ، مدینے میں صدیق اکبر مدینے میں، میرے آقا گھر میں صدیق اکبر گھر میں، میرے آقا مسجد میں صدیق اکبر مسجد میں، میرے آقا بازار میں صدیق اکبر بازار میں، میرے آقا میدان جنگ میں صدیق اکبر میدان جنگ میں، میرے آقا خلوت میں صدیق اکبر خلوت میں، میرے آقا خلوت میں صدیق اکبر جلوت میں، میرے آقا غار میں صدیق اکبر بھی غار میں، اور غار اور مزار کا یہ تعلق ساری حدیں پار کر گیا، ایسا مشن بن گیا کہ سرزمین بطحا ہے، بطحا میں صحرا ہے، صحرا میں غار ہے، غار میں یار ہے، یار بھی یارے غار ہے۔ جسے اقبال نے یہ بیان فرمایا جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باغ میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باغ میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے کام ناز میں۔ اور یہ مقام صدیقیت ابو بکر صدیق کو ملا، میرے صدیق اکبر کو ملا، وہ اس لیے کہ نبوت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کی روشنی میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کی روشنی میں جو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا کسی کو نہیں ملا، یہ ملا ہے وہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ وہ شرف ہے، یہ وہ محبت کی معراج ہے۔ پھر مقام غور اور اپنی عقیدے کی صداقت و حقانیت پر ناز فرمائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو صحبت مصطفیٰ سے غیر حاضر نہیں پایا، اور غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت غیرے اور بلا واسطہ اپنے مرشد عظیم سے وہ فیض کی نعمت سمیٹی جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اسی فیض کا، اسی محبت کا اثر تھا، چہرہ صدیق اکبر کا تھا، جمال محمد عربی کا تھا، صدیق اکبر کی تھی، گفتار محمد عربی کی تھی، دامن صدیق اکبر کی تھی، زیبائی مدینے والے کی تھی، اور یہاں پر سارے کے سارے فرق مٹ گئے، بس وحدت کی وحدت تھی، وہ وحدت جسے اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا
बाज़ुबान मुस्तफा अंता साहिबी अलल हौदी व साहिबी फिल गारी। है अबू बकर सिद्दीक, तुम गार में भी मेरे साथी हो, हौज़े कौसर पर भी मेरे साथी हो। और ये मोहब्बत का मंशूर, ये अकीदत का शेवा। और इस यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इसके तहत साहिब तफसीर रुहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह आप ये बयान करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर जब गार के गुलामी मुस्तफा में मौजूद थे, आपको प्यास लगी, अर्ज करने लगे आका मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास का इंतजाम फरमाइए, गुलामी में आपके हूँ, पानी का इंतजाम आप फरमाइए, मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मेरे आका करीम ने ये फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर गार के दरमियान में जाओ, पानी पियो, वापस आ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं, पानी पीते हैं। मेरे आका ने ये पूछा, सिद्दीक कैसा पानी पाया? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका मैंने ऐसा अजीम दिल नशी और प्यारा पानी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो शहर से ज्यादा मीठा और मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार, से ज्यादा सफेद था। फिर अर्ज की गई, आका ये पानी आया कहां से? मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, फिर फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक इधर तुम्हें प्यास लगी, अल्लाह ने जन्नत की नहरों पर मामूर फरिश्तों को हुक्म दिया, जन्नत की एक नहर का मुंह गारे सौर की तरफ कर दो। उनके गुलाम सिद्दीक़ अकबर को प्यास लगी है, आज वो दुनिया का पानी नहीं पिएगा, जन्नत की नहर का पानी पिएगा। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली अली 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 नगर नगर गली गली। क्या बात है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सारा मंजर देखा, कदमैन मुस्तफा पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, आका क्या अल्लाह की बारगाह में मेरा इतना आला मकाम है? मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है रब्बे लम यज़ल की, जिसके कब्जा इख्तियार में मोहम्मद अरबी की जान है, तुम्हारे बराबरी करने वाला पूरी कायनात में सवाए तेरी जात की कोई और नहीं है। ऐ अबू बकर सिद्दीक, तेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाला कभी जन्नत के बराबर भी अगर किसी के अमल हो जाए, बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर का रखे वो जन्नत की खुशबू नहीं पाता। ये मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर है। इसी मोहब्बत का मंशूर मेरे नबी ने अता फरमाया, उब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, मेरा हो, कलमा मेरा पढ़ने वाला हो, मैं उसे हुक्म देता हूँ मेरे सिद्दीक से मोहब्बत भी करे, उसका शुक्रिया भी अदा करे। क्या बात। उसके लिए वाजिब की हैसियत रखता है। गोया मालूम हो गया कि वफा की दास्तान, ईसार की दास्तान, मोहब्बत की दास्तान, खलूस की कहानी रोज़े अज़ल से लेकर अबद तक जब भी लिखी जाएगी, उसमें सिद्दीक़ अकबर का नाम जली हुरूफ के साथ। वाह 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 वाह। मसलक की सदाकत पर नाज करें, अकालियत पर नाज करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के सदके, अज़वाजे मुतहरात के सदके, अहले बैत रसूल के सदके, औलियाए उम्मत के सदके, अल्लाह ने हम सबको बदअकीदगी से बचाया हुआ है। हमारा अकीदा कितना वाज़ेह है, कितना अजीब है, इसलिए कि हम पाक के भी गुलाम हैं, असहाबे रसूल के भी गुलाम। वाह 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 वाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा का जमे गफीर है, अम्बोए कसीर है। अब बाहर से कोई नया बंदा आए, उसके बैठने की गुंजाइश नहीं है। इसी दौरान मेरे अली तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सिलसिला कलाम जारी किए हुए हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अली को आते हुए देखा, आप खड़े हो गए, कहने लगे, प्यारे अली मेरी जगह पर आइए। अब मेरे नबी ने जब ये सुना, जब ये रूह परवर मंजर देखा, सिलसिला कलाम बंद कर दिया। कभी चेहरा अली देखते हैं, कभी चेहरा सिद्दीक अकबर देखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, इज्जत वाले ही इज्जत वालों को पहचाना। वाह 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 वाह।
فرمان کی حکمت کو سمجھیے، روح کو سمجھیے، خالی اسے اپنے اوپر سے نہ گزار دیجیے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، نگاہ نبوت میں، نگاہ مصطفیٰ میں صدیق بھی عزت والا، علی بھی عزت والا، اور وہ بندہ بڑا صاحب عزت و عظمت والا ہے جو علی کی بھی قدر کرتا ہے، جو صدیق کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، صدیق کی عزت کرو، علی کا امام سمجھ کر، صدیق کی عزت کرو، علی کا امام سمجھ کر، علی کی عزت کرو، صدیق کا مولا سمجھ کر۔ کیا بات ہے! ہم اہل سنت اپنے عقیدے پر کیوں نہ قربان جائیں، ہم صدیق کے مولا کے بھی غلام ہیں، علی کے امام کے بھی غلام۔ کیا بات ہے! ان دونوں کی محبت کے بغیر ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارا دامن ان دونوں محبتوں سے ایسا لبریز اور سرشار ہے۔ عبداللہ اس میں گرامی ہے، لیکن جو میں دعوت فکر اور جو نقطے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کی القابات ہیں جو اللہ رب العزت نے اور مزاج مصطفیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اصل میں ابو بکر میں اولیت کا، سبقت لے جانے کا، پیش قدمی کا، جو علماء لغت نے توالت میں نہیں آتا، عربی لغت میں جو بیان فرمایا ہے، سبقت کے پیش قدمی کا مفہوم ہے۔ اصل میں اللہ نے صدیق کو مقام ہی وہ عطا فرمایا، مالی زکات کے خلاف سب سے پہلا اگر جنگ کا جہاد کا اعلان کیا وہ صدیق اکبر نے کیا۔ اگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف اگر جہاد کا اگر کسی نے پرچم سر بلند کیا، سب سے پہلے تاریخ ختم نبوت کا کوئی سپاہ سالار ہے وہ بھی صدیق اکبر اور میرے نبی کا پہلا خلیفہ بننے کا اگر کسی کو رتبہ ملا ہے وہ بھی صدیق اکبر کو ملا ہے۔ اگر میرے نبی کی حیات طیبہ میں کوئی مسلح رسول پر کھڑا ہوا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور افضل البشر بعد از انبیاء اور خلیفہ المسلمین بلا فخر اگر یہ اعزاز ملا ہے ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ اس لیے اولیت کے سارے درجے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، میرے صدیق اکبر کو عطا فرمائے ہیں۔ اور جب ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے بیعت کا وقت آیا، اس وقت بیعت کرنے والوں میں مولا علی بھی شامل تھے، سارے جیت اہل بیعت کے سرکردہ افراد شامل تھے۔ اس لیے اپنے دامن کو بدعقیدگی سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو محبت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، محبت کے جذبات سے ایسا مزین کرنا چاہیے کہ ایک ہاتھ میں کسی نے حضور غوث اعظم سے یہ پوچھا کہ ایمان کا دار و مدار کیا ہے، آپ نے یہ فرمایا ایک ہاتھ میں پنجتن پاک کی محبت ہو، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی عظمت۔ کیا بات ہے! کامیاب ہے وہ بندہ کبھی بھی راہ حق سے نہیں ڈگمگاتا۔ ہم سیدھے رستے سے اس وقت بھٹک جاتے ہیں جب ہم شدت پسندی کا اپنے اندر رویہ طاری کر لیتے ہیں، جب ہم میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں، مسلک حق اہل سنت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا یہ سر بسر اعتدال کا ہے، یہ محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، اخوت کا ہے، اس میں صحابہ کی بھی عظمت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، ازواج مطہرات کی عفت و پاک دامنی بھی ہے، اولیاء امت کی عظمت بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا، آفتاب نبوت کی کرنوں سے اللہ نے ایسا مزین کیا کہ ہر صحابی جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میں تو ابو کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے جو بھی نوازا ہے محمد عربی کے گھرانے کا۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، اور خود بخود دروازہ مصطفیٰ کا کھل جانا، دربار رسول کا کھل جانا، ادخلوا الحبیبہ الی الحبیبی فإن الحبیبہ مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، اس لیے کہ دوست کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، یہ صاحب اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے تو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے لوگوں غور سے سن لو، گھر والوں کو بھی یہ فرمایا کہ میرے پرانے لباس میں ہی مجھے کفن دینا، اس لیے کہ
نیا لباس پہننے کا مردہ بندہ حقدار نہیں ہے، زندہ حقدار ہے۔ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا مجھے جنت البقیع میں دفن نہ کرنا، دور کسی گمنام مقام پر، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ابو بکر کی قبر ہے، مجھے وہاں پر دفن کرنا۔ اور آپ کی خشیت کا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ ہم صحابہ کی عظمت کے علمبردار ہیں، صحابہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے یوں محسوس ہوتا جیسے ایک خشک جو ہے، ایک آپ دیکھیے تنا جو ہے ایسے ہے، نہ ہل رہے ہیں نہ کچھ حرکت کر رہے ہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا ایسا عالم ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے انوار آسمان سے اتر رہے ہیں صدیق اکبر کے سینے میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ام المومنین ہماری پاک ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ابا جان جب بھی فرض نماز پڑھتے، جب بھی نوافل پڑھتے، میں نے یہ دیکھا سوکھا ہوا تنا، خشک تنا جس میں کوئی حرکت نہیں، یوں ساکت ہو کر یوں رک کر آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے کہ بندہ جو ہے وہ آپ کے مناجات سن نہیں سکتا تھا۔ رفاقت کا عالم دیکھیے میرے نبی نے کتنا نوازا، عزت و انکساری کا عالم دیکھیے، پھر اللہ انہیں یہ معراج کیوں نہ عطا کرتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ مقام ان کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے سے پہلے، آپ کی محبت کے ایام منانے سے پہلے، آپ کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو، ہر گوشے کو سامنے رکھے، کس طرح آپ نے اپنے آپ کو مٹا کر اپنی ہستی کو اپنے محبوب کی ہستی میں بنا کر کے کس طرح حیات جاودانی کا منصب پایا کہ آپ کے دل کے ہر کونے سے یہ آواز آتی تھی، کیتی جان حوالے رب دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مرن کی اگے مر گئے باہو رحمت اللہ ابن پایا، کیا بات ہے۔ قبلہ تموتو کی جتنی دیر تک تصویر نہیں بنو گے اتنی دیر تک ابو بکر صدیق کا مقام، آپ کا منصب جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں اشارہ کرتا رہتا ہوں جب لوگوں کو پہچان میں غلط فہمی ہو رہی تھی، غلام کون ہے آقا کون، صدیق اکبر نے جب اس منظر کو دیکھ لیا، کوئی اور ہوتا خاموش رہتا، آپ نے جہاں سے دھوپ آ رہی تھی اپنا امامہ مبارک اتار کے وہاں پر سایہ کر دیا، دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے جو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں وہ آقا ہے، جس نے اپنا امامہ اتار کے سایہ کیا ہوا ہے وہ غلام ہے۔ غلامی بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ اگر یہ مثال مل سکتی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات پاک سے مل سکتی ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں جب قرب قیامت ہمارے سامنے ہے، جب طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور غوث پاک کے اس فرمان پر پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کاربند رہیں۔ ایک ہاتھ میں عظمت پیغمبر پاک، دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ، جب یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہوگی آپ آزما لیجیے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان پاک ہستیوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے، ان کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بے مثال محبت کرنی چاہیے، اور ایک بات اپنے دل کی تستی پہ لکھ لیجیے کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر پاک کا وفادار نہیں ہے، اور اہل بیت نبوت کا ہر فرد اپنے آپ کو صحابہ کی عظمت کا گواہ بنا کر پیش کرتا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسی بے مثال محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی جرت جو ہے وہ آپ پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے ہمارے ظاہر اور باطن کو برکتیں عطا کرتا ہے، کیسے نور کی خیرات عطا کرتا ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت، آپ کی حقانیت کی گواہی خود رب العالمین نے عطا فرمائی ہے کہ جب انگوٹھی پر میرے نبی نے
حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کی دعا سے لے آؤ. جب واپس آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیچے صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا. اور میرے آقا نے یہ فرمایا ہے ابو بکر یہ اضافہ کیسا؟ میں نے تمہیں حکم دیا لا الہ الا اللہ میرا نام بھی ہے نیچے تیرا نام بھی ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا اللہ کا نام تو آئے آپ کا نام نہ آئے. آپ کا نام میں نے لکھوایا ہے جو میرا نام ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا. ابھی میرے آقا خاموش ہیں. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں آقا صدیق سچ کہہ رہا ہے. جب صدیق نے یہ گوارا نہ کیا اللہ کا نام آئے آپ کا نام نہ آئے اللہ نے بھی یہ گوارا نہ کیا میرا نام بھی ہو محمد عربی کا نام بھی ہو صدیق اکبر کا نام بھی ہو اور اللہ نے اس بات کو برداشت نہ کیا دونوں نام ہو اللہ اور محمد کا نام ہو ابو بکر صدیق کا نام نہ ہو اللہ کے حکم سے صدیق کا نام میں نے لکھا ہے. میرے آقا نے یہ فرمایا انت صدیق فی الدنیا و فی الآخرہ اے ابو بکر صدیق تم دنیا میں بھی سچے ہو تم آخرت میں بھی. واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حق سبحان اللہ. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی فرشتے دے جبریل دے رب العالمین دے میرا نبی دے اس کی صداقت میں جو شک کرے اس کے ایمان کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور صدیق اکبر نے میرے نبی کے معجزہ پاک کی تصدیق کی اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. صرف صدیق نہیں بنایا بلکہ صدیق بھی اکبر بنایا اور بیٹی کو بھی یہ شان عطا فرمائی کہ باپ جو ہے وہ صدیق اکبر ہے بیٹی جو ہے صدیقہ اکبر. کیا بات کیا بات ہے. صداقت کا ایسا پیکر بنا صرف میرے نبی کے پاک شان کی معجزہ پاک کی تصدیق کرنے پر باپ صدیق اکبر بنا بیٹی صدیقہ کائنات بن گئی. اس لیے جب ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں گے تو ہم اپنے نبی کی عنایات سے کیسے معروف رہ سکتے ہیں. اس لیے ان ایام کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ان عظیم ہستیوں کے فرمودات سے مالا مال کریں ان کی سیرت تجربہ پر عمل کریں. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نبی سعیدی صاحب کو تمام اہلیان محلہ کو حاجی صاحب کو تمام انتظامیہ جامعہ مسجد کو جنہوں نے آج کے اس پاک یوم کو حضرت سید ابو بکر صدیق